ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، رمضان کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عمل کے لیے وقت ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب روح نکلے گی، اعمال نامے بند ہو جائیں گے، پھر ہم اپنے اعمال نامے میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ آج جو چاہے اپنے عمل میں اضافہ کر لے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، یعنی رحمت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین قید ہو گئے، اور اعلان ہو رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھو، ہمت سے کام لو، اپنا شوق دکھاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے عملوں میں سستی مت دکھاؤ، غفلت مت دکھاؤ۔ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہ چھوڑ کے جانے والی ہے، عمل باقی رہیں گے۔ عمل بڑی قیمتی چیز ہے، موت کے وقت کام آئیں گے، جب قبر میں اکیلے ہوگے عمل کام آئیں گے، میدان حشر میں عمل کام آئیں گے۔ عمل سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کی خوشی سے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ ان رحمتوں سے سکون بھی ملتا ہے، کام بنتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ پیسے سے نہیں ہوتی، پیسے سے صحت نہیں لے سکتے، پیسے سے عزت نہیں لے سکتے، پیسے سے زندگی نہیں لے سکتے، اتنے بڑے پیسے سے اچھی موت نہیں لے سکتے، پیسے سے قبر کی مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت جن لوگوں کے اوپر ہو جاتی ہے، جن گھر والوں کے اوپر ہو جاتی ہے، تو بھائیوں یہ بڑی نعمت ہے، بڑا عمل روزہ ہے، یہ رمضان کا فرائض میں سے ہے۔ اللہ مجھے آپ کو احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حالات، اللہ ہمارے حالات کو بدل دے۔ عجیب، مسلمان غفلتوں کی انتہا کو پہنچ گیا۔ کبھی کافر بھی، ایک دور تھا کافر بھی مسلمانوں کے اس مہینے کا احترام کرتا تھا۔ آج مسلمانوں کے نوجوان کھلے عام کھارے ہوتے ہیں، احترام نہیں۔ شعائر کی توہین سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ایک ہے کوئی گناہ، انسان نفسانی تقاضے کی وجہ سے کوئی گناہ کر لے، شرمندہ ہو، افسردہ ہو، اور ایک ہے باغی بن جائے انسان۔ باغی تو اگر کوئی حکومت کا ہوگا، حکومت اس کو سولی چڑھا دیتی ہے۔ بغاوت اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بھائیوں اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان اس کا احترام نہ کرے۔ ایک آگ مجوسی تھا، کتابوں میں لکھا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا اپنے نوجوان بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، یہ مسلمانوں کا عبادت کا مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، دیکھو تم نے بھی کھلے عام کھانا نہیں ہے۔ احترام، پہلے ماں باپ یہ درس دیا کرتے تھے مروت کا، اخلاق کا۔ اب یہ ساری چیزیں قصے پارینہ، ایک ہی درس ہے، بیٹا پیسہ کما، بیٹا پیسہ کما، پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو اس بچے کو یہ درس دیا کہ بیٹا کہ تم مسلمانوں کے اس مہینے میں تمہیں بھی خیال کرنا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بازار میں کسی جگہ اس کا بیٹا کھانا کھا رہا ہے، باپ کو بڑا غصہ آیا، گھر آ کے اس کو ڈانٹا، اس کے اوپر غصہ ہوا۔ پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ جب اس کی موت آئی اس شخص کی، کسی نے دیکھا کہ یہ جنت میں، انہوں نے کہا عجیب تم کیسے جنت میں چلے گئے؟ کہا اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی۔ کیا ادا پسند آ گئی؟ کہ میں نے اس کے حکم کا احترام کیا، اس کے احترام پہ اپنے بیٹے پہ میں غصہ ہوا۔ اللہ نے اس کی برکت سے مجھے ایمان دے دیا، اور اس ایمان کی برکت سے آج میں جنت میں ہوں۔
اللہ کے شاعر کا احترام ہونا چاہیے. میں جیسے آپ سے کہتا ہوں نا کہ ایک سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ اس جملے کی کڑواہٹ، کہتے ہیں کہ جی ہماری پالیسی ہے، ہماری پالیسی ہے. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. انسان کو دیکھو گندے قطرے سے پیدا ہوا، پھر میرے سامنے خم ٹھوک کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے قانون کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے قانون کا احترام اپنی اولادوں کو سکھانا ہے. اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری بچی وہ روزے کا احترام نہیں، رمضان کا احترام نہیں، بوڑھوں کا احترام نہیں، اذان کا احترام نہیں، کلمہ نماز کا احترام نہیں، ہم ناکام باپ، ہم ناکام باپ ہیں. ہم اپنی اولادوں کو اچھی زندگی نہیں سکھا سکے. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. روزے کا احترام بھی یہ ہے کہ گناہوں سے بچے. آدمی شرما جائے گا، 11 مہینے گناہ کرتا رہا، رمضان میں بھی میری آنکھیں گناہ کریں، رمضان میں بھی حرام دیکھوں. رمضان جیسے مہینے میں تو بڑے بڑے پاپی اور بڑے بڑے گناہگار توبہ کر لیتے. میں کیسا سخت دل ہو گیا، میں کیا کروں. تو بھائیوں رمضان کا احترام، اللہ مجھے بھی توفیق دے. اللہ کے ہر قانون کا احترام، اس کا قانون ہے، احکم الحاکمین کا ہے. دنیا کے قانون کا احترام ہوتا ہے، غیروں کے بنائے ہوئے قانون کا احترام ہوتا ہے. پھر اس رمضان میں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمل دیا ہے، اس رمضان میں ہمیں اللہ نے قرآن کا عمل دیا ہے. اللہ پاک فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کا دے ان الذی فرض علیک القرآن. قرآن فرض ہے، اس کا پڑھنا اور پڑھنے کے لیے اس کو صحیح سیکھنا اور اس کا عمل کرنا اور اس کے پیغام کو آگے پھیلانا، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. قرآن کو جو چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے زوال ہے، زوال ہے. یہ عروج کے لیے آیا تھا. آپ قرآن میں پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن میں پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. یہ عروج کا نسخہ تھا. پچھلی قومیں اپنی اپنی کتاب کو چھوڑ کے ناکام ہوئی ہیں. کیا کہا؟ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے اگر تم تورات کو قائم نہیں کرو گے، اس کے حکموں پہ نہیں چلو گے، اس کو مضبوطی سے. اب آپ اس تورات کی جگہ قرآن کو رکھیے. یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تم صفر ہو، صفر بٹا صفر ہو. چاہے تم اپنے آپ کو بولو میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میں ملک کا مالک ہوں، میں یوں ہوں یہ ہوں. اللہ کہتے ہیں لستم علی شیء، تم کچھ نہیں ہو. حتی تقیم القرآن، جب تک کہ تم قرآن والے نہیں ہو، تم قرآن پڑھنے والے نہیں، تم قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں، تم قرآن کو پھیلانے والے نہیں. یہ قرآن ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء ونسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینہم. نصارہ نے اپنی کتاب کو چھوڑا، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو آپس میں بھیڑا دیا، آپس میں لڑا دیا، ان میں بغض پیدا کر دیا. معلوم ہوا اپنی کتاب چھوڑنے کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، سزا بہت سخت ہوتی ہے. یہودیوں نے پہلے کہا کہ جی اب ہم فرعونیوں سے آزاد ہو گئے، اب کوئی دستور ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، 40 چلے کے لیے آ جاؤ. 40 دن بلایا، وہاں رہے، کتاب دی. اب نہیں مان رہے. بھائی یہ کیا پتا، ہمیں نہیں پتا یہ اللہ پاک کی کتاب ہے کسی اور کی کتاب ہے. لے کے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو. اب وہاں آواز آ گئی کہ بھائی یہ میری کتاب ہے. کہنے لگے بھائی آواز تو آ رہی ہے، نظر تو کوئی آ نہیں رہا. آج بھی کہتے ہیں نا کہ جی نظر تو کوئی آ نہیں رہا. ارین اللہ جہرا، کہنے لگے کہ سامنے آ کے اللہ ہمیں بتائے کہ یہ اس کی کتاب ہے. ایسی بدبخت قوم ہے. بجلی چمکی اور سارے کے سارے مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ زندہ ہوئے، اور پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بولیں گے 70 بندے منتخب کیے، وہ وہاں لے جا کے مار دیا.
تو زندہ ہوئے، واپس آ کے کیا کہتے؟ ہاں کتاب تو اللہ ہی کی ہے، پر اللہ نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے عمل کر لینا، باقی معاف۔ انجام کیا ہوا؟ وہ یہودی فضلکم علی العالمین، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا تاج دیا تھا، سب سے افضل بنایا تھا، اور ان کو بڑا ناز تھا، بولتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بیٹے ہیں، آج بھی بولتے ہیں ہم سید زادے ہیں، اللہ کیا کوئی نسب نہیں چلتا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا۔ کوئی کسی کی اولاد ہو، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا۔ حضور نے کہہ دیا اے فاطمہ انقذی نفسک، اے فاطمہ اس پہ مت رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، فاطمہ اس خیال میں مت رہنا کہ محمد کی بیٹی ہو، عمل نجات دیتا ہے۔ تو بھائیوں، اللہ نے کتنی بڑی کتاب دی تھی، کتنی بڑی کتاب دی تھی، ایسی کتاب کائنات میں کسی کے پاس نہ ملی ہے، نہ ملے گی، نہ کسی مذہب والوں کے پاس ایسی کتاب ہے۔ قرآن، کاش کہ ہم اس قرآن سے چمٹتے، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے، اس قرآن کو اپنی زبانوں پہ جاری کرتے، اس کے معانی کو سمجھتے۔ ہم نے بڑا قصور کیا، ہم نے بڑا قصور کیا، ہم نے اس کو تعویذ بنایا، ہم نے اس کو خوبصورت و جزدانوں کے اندر رکھا، ہم نے خوشبوؤں میں بسایا، ہم نے اس کے ذریعے سے بچیوں کی رخصتیاں کی، لیکن اس کو ہم نے اپنی زندگی کی کتاب نہیں بنایا۔ سب کچھ کیا، اس کو اپنا قانون نہیں بتایا۔ ہماری مثال ایسی ہے جیسے وہ حکیم، کوئی آدمی علاج کے لیے حکیم کے پاس گیا، حکیم صاحب نے اس کو نسخہ لکھا، اب وہ آ کے اس نسخے کو نہ دوا لیتا ہے، نہ دوا استعمال کرتا ہے، نہ پرہیز کرتا ہے، بس کیا کہتا ہے ماشاءاللہ حکیم صاحب کی رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے، جیم کا پیٹ کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور نقطہ کتنا اچھا لگایا ہے، اور ان کا خط کتنا خوبصورت ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی یہی کر۔ میرے بھائیوں، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے موت کے قریب، بڑے بڑوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ موت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، موت ہلکی چیز نہیں ہے بھائیوں، موت ہلکی چیز نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت ہلکا لے لیا۔ بڑے بڑے صحابہ جن کے پہاڑوں جیسے سینے تھے، جو لاکھوں کے لشکر سے اکیلے ٹکرا جاتے تھے اور ڈرتے نہیں تھے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو سینہ دیا تھا، قلعے ہوتے تھے، کہتے تھے ہمیں ڈھال کے ذریعے سے اندر پھینک دو، باقی دیکھی جائے گی زندگی، جو موت سے نہیں، جو ایسے۔ لیکن بھائیوں، قبر کے اندھیرے سے وہ بھی ڈرتے تھے، ہائے کیا بنے گا، قبر کے اندھیرے سے عمر بھی ڈرتے تھے، ابو بکر بھی ڈرتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ ہم کس بھروسے پہ ہیں؟ کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ ہم نے کیا کارنامے کی ہیں؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کون سے تیر مارے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں؟ ہنس رہے ہیں۔ حضور گزرے، ایک مجمع کو دیکھا، ہنس رہے ہیں، کہا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم کو مرنے کے بعد کی منزلوں کا خیال ہو اور اس کا کچھ اندازہ ہو، ہنسنا چھوڑ دو، پھر ہنسی نہیں آئے تم۔ کس بات کی ہنسی بھائی؟ ساری پچھلی زندگی غلط کر کے بیٹھے۔ ہماری مثال جیسے ایک بچہ، ٹیچر نے طالب علموں کو مارا، لائن لگا دی، تم دکھاؤ اپنی کاپی، تمہارا غلط، ایک غلطی ایک ڈنڈا، 2 غلطی 2 ڈنڈے، دوسرے کو کہا، بچے کانپ رہے ہیں، آخر میں ایک بچہ بہت خوف زدہ آیا، اور خوف زدہ کی حالت میں اس نے کہا میرا تو سارا ہی غلط، میرا تو سارا ہی غلط، ہماری تو ساری زندگی غلط، ہماری تنہائیاں غلط، ہماری جوانیاں غلط، ہماری کمائیاں غلط، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہماری آنکھوں کا دیکھنا غلط، ہماری زبان کے بول غلط، ہمارے تعلقات غلط، ہمارے رشتے غلط، قطع رحمیاں ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، کمائیوں میں حرام ہے، جھوٹ ہے، ہمارا اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہے، ہمارا رسول اللہ سے تعلق اچھا نہیں ہے کیا ہمارے پاس؟ اس کے لیے اللہ نے ہمیں استغفار دیا ہے، کتنا پیارا، ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ اکبر، کیا آیت ہے!
کیا آیت ہے, کیا اس رب کا پیار ہے اس کے اندر. بھائی مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تم کو عذاب دوں گا جب تم استغفار کرتے. یہ نہیں کہا کہ تم گناہ چھوڑو تو میں معاف کروں. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تم کو عذاب دوں گا جب تم استغفار کرتے رہو گے. استغفار کی کثرت, یہ مہینہ استغفار کا ہے, استغفار کا ہے, اللہ سے معافیاں مانگنے کا ہے, اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ہے, توبہ کا ہے, اپنے اللہ سے تعلق کو خوبصورت بنانے کا ہے. خوش نصیب ہے جو اس مہینے کی سوغات کیا ہے, سحری, افطاری, پکوڑے, سموسے نہیں, اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. ہاں بھائی اس بندے کو اپنے قریب کرنا ہے, اس کی زندگی پسند آ گئی ہے, اس کی راتیں پسند آ گئی ہیں, اس کی دعائیں پسند آ گئی ہیں, اس کا مسجد میں آنا مجھے پسند آ گیا ہے, اس کا قرآن سے تعلق مجھے پسند آ گیا ہے, اس کو قریب کرنا ہے, اس کو نوازنا ہے. جی ہاں, جس کو اللہ نوازتے ہیں بھائیوں, کوٹھیاں نہیں دیتے, بنگلے کیا رکھا ہے ان کوٹھیوں میں. کون آج تک اپنی کوٹھی قبر کے اندر لے کے گیا ہے, اپنی فیکٹری قبر کے اندر لے کے گیا ہے. ایک محدود سی زندگی, ایک قطرے کے برابر زندگی, اپنی ساری توانائیاں اس کے اوپر لگا دی, اور آخر میں بچوں کے لیے لڑنے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے. لڑو ان جائیدادوں کے اوپر. یہ ہماری زندگی, ایک محدود زندگی. تو کون لے کے گیا ہے بھائی اپنا ساز و سامان, اکیلا اکیلا اکیلا, ایک کفن کے ساتھ, نہ چشمہ, نہ ٹوپی, نہ موبائل, نہ تکیا, نہ گدا, نہ اے سی, نہ بیڈ, کچھ نہیں. اکیلے آئے تھے, اکیلے آئے. اور یہ بھی انسانیت کا اکرام ہے, ورنہ کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی پھٹ جانا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اچھا کفن دینے لگے, کہا نہیں یہی پرانے کپڑوں میں دے دینا, نئے کفن کے تو زندے زیادہ حقدار ہیں, نئے کپڑے کے, باقی تو یہ بھی پرانا ہو جائے گا. عمل عمل عمل, بھائیوں عمل کی طرف آئیں, عمل کی طرف آئیں. زندگی پگھل رہی ہے, برف کی طریقے سے پگھل رہی. اگر قیمتی نہیں بنائی, اگر اللہ کو راضی نہیں کیا, اپنے 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 ہاتھوں کو کاٹیں گے. حسرت, اس لیے قرآن نے قیامت کا ایک نام بتایا, یوم الحسرہ, حسرت کا دن, ندامت کا دن, افسوس کا دن. ہائے کیا کیا. یہ مولوی سمجھاتے تھے ممبر سے, یہ تبلیغ والے پکڑ پکڑ کے بلاتے تھے, مسجد پہ لاتے تھے. مجھے یہ باتیں پھیکی لگتی تھی. تسبیحاں ہاتھ میں رکھیں, زبانوں پر ذکر کو جاری کریں. یہ زیادہ بولنا یہ دلوں کو سخت کرتا ہے, یہ خواہشات پہ لگنا دل پتھر ہو جاتے ہیں. اور قساوت قلبی, دل کی سختی سے بڑا اللہ کا کوئی عذاب نہیں ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. جب تم نے ہم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا, تم نے کہا تھا کہ ہم حکم پہ چلیں گے, تو ہم نے تمہارے اوپر لعنتیں برسائیں, اور اس لعنت کا اثر یہ ہوا کہ تمہارے دل ہم نے سخت کر دیے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں بھائیوں, یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. رونا نہ آئے, خیر کے کام میں دل نہ لگے, نافرمانیاں نہ چھوٹے, جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائیں اور ان جنازوں سے عبرت نہ لیں. ہاں اللہ اکبر, کلیجہ پھاڑ دینے والا منظر ہوتا ہے کہ میرے گھر سے جنازہ نکلا, میرے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا, میرے ساتھ کھانے اور پینے والا, آج زمین کے اندر میں ان کو دبا کر اوپر سے مٹی میں بند. ایک بزرگ جب جنازے سے لوٹتے تو ایسے روتے جیسے آج اپنی ماں کو دفنا کے آئے. تو دل جب سخت ہو جاتے ہیں نا بھائیوں, یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے. دل سخت ہوئے ہوئے, دل سخت ہوئے ہوئے, دلوں کی نرمی کی ضرورت ہے. کیسے نرم ہوں گے؟ بولنا کم کریں, سیاست پہ بحث, فلاں پہ بحث, یہ بحث, اللہ کی قسم دل سخت ہو جاتے ہیں, کالے سیاہ ہو جاتے ہیں. وہ تو دل پہ جو محنت کرے گا اس کو اندازہ ہوگا. دل پہ محنت کی نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اس کالے دل کے اوپر دھبا لگا یا مزید کیا ہوا, پتہ ہی نہیں چلتا. جو تھکا دینے والی محنت کرے گا, ذکر کی کثرت ہو رہی ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, دعائیں ہو رہی ہیں, پھر کچھ دل زندہ ہوگا, پھر محسوس ہوگا. اور پھر جب انسان فضول کرے گا تو پھر انسان کہے گا اتنی محنت سے میں نے تھوڑا سا نور لیا تھا, وہ بھی چلا گیا, آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اندر کی دولت بہت بڑی دولت ہوتی ہے, اللہ مجھے آپ سب کو نصیب کر دے.
اللہ کی محبت کے بغیر مر جانا کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے۔ اس کریم رب سے جی نہیں لگانا، اس سے محبت نہ کرنا، اس سے دوستی نہ کرنا، جس کی نعمتوں میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ ایک ایک نعمت میں لاکھوں نعمتیں ہیں۔ آج آنکھ لے لے پھر پتہ چلے، آج سننے کی طاقت لے لے پھر پتہ چلے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، آزاد فضاؤں میں گھوم رہے ہیں، امن ہے، کھا رہے ہیں، معدہ ہضم کر رہا ہے، پیشاب نکل رہا ہے۔ کروڑوں کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت، کلمے کی نعمت، نماز کی نعمت، قرآن کی نعمت۔ بھائیوں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر، دعائیں، استغفار، اور پھر دین کی محنت، خیر کے حلقوں میں بیٹھنا، آخرت کی تیاری کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں میں اٹھنا اور بیٹھنا، اپنی زبان پہ تالے لگانا، فضول بحثوں سے بچنا، بس پھر زندگی خوبصورت ہے۔ مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو سب چیزوں میں خیر ہے، مسئلہ ہے تو بھی خیر، نہیں ہے پھر بھی خیر۔ اگر مسئلہ ہے تو پھر اس کے اوپر انعام بہت ہے۔ میرے بندے یہ مسئلہ تھا، آج یہ لے لے۔ بندہ کہے گا کہ کل دنیا میں میرے جسم قائنچیوں سے کاٹے جاتے اور میں صبر کرتا، آج اتنا انعام ملتا۔ مسئلہ اللہ نے بہت لاکھوں لوگوں سے اچھا رکھا ہوا ہے، الحمدللہ پڑھیں آپ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اپنی سوچوں کو صحیح کرنا۔ 4 دن کی زندگی، مستقبل کے خوف۔ کون سا مستقبل؟ بہت دیکھا تو کہاں تک دیکھا؟ دنیا۔ اس سے آگے دیکھیں، موت کے بعد، وہ ہے اصل مستقبل۔ وہاں پیچھے رہ گئے، وہاں ناکام ہو گئے، وہاں عزت نہ مل سکی، وہاں کامیابی نہ مل سکی، وہاں بڑوں کا قرب نہیں مل سکا، وہاں VIP نہیں بن سکے، تو ہے ناکام۔ یہ محدود نگاہیں ہیں، یہ وحی کی روشنی ہے جو آپ کو دکھاتی ہے کہ نہیں، موت کے بعد دیکھو، موت کے بعد دیکھو۔ ایک مجلس، ایک جگہ میں گیا، ابھی سفر تھا ایک، جیسے بحثوں کی عادت ہے نا، میں خاموش بیٹھا تھا، لیکن عجیب اتنی بحثوں کی عادت ہے کہ بھائی یہ کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ بھائی آپ بھی تو کچھ بولیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ سیاست پہ بحث کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھ سے زمین کے نیچے کا پوچھو، آسمان کے اوپر کا پوچھو۔ ہم مولویوں سے کیا پوچھنا ہے تو زمین کے نیچے کی باتیں پوچھو، آسمان کی اونچو۔ یہ دنیا آپ کو مبارک ہو، فلاں سیاستدان صحیح، فلاں صحیح، کالے ہو گئے دل۔ پھر میں نے ان کو حدیث سنائی، میں نے کہا قوم کا مزاج بن گیا بحثوں کا، دل کالے ہو جاتے۔ ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ کوئی قوم ہدایت کے بعد جب گمراہ ہوتی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو بحث دے دیتے ہیں اللہ پاک، کرو بحث اور جاؤ یہاں سے۔ بحث مباحثے یہ کرنے کے کام نہیں ہے، عمل ہے کرنے کا کام۔ ہر وقت عمل میں لگے ہوئے ہوں، عمل میں لگے۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی مجھے پہلی صف میں پہنچنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ آج میرا یہ والا ذکر باقی رہ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ مجھے آدھے گھنٹے کی دعائیں تھی، وہ مسائل ہیں، مجھے اپنے اللہ کے آگے مسئلے رکھنے۔ اور کیا کرنا ہے؟ میرا ذکر باقی ہے۔ پھر دیکھیں زندگی پہ کیسی رحمتیں آئیں گی۔ لوگوں کے چہروں سے خوشیاں غائب ہو گئی ہیں، ہمارے چہروں سے ہر چہرہ اداس، ہر شخص اپنی زندگی سے غیر مطمئن۔ تو بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلے نہیں ہے، وجہ بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت تیزی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے، دوبارہ سے تازگی کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ آخرت کی محنت کرنے والے بڑی محنتیں کر کے دکھا گئے۔ ایک رات میں قرآن ختم ہو رہا ہے، 10 15 پارے پڑے جا رہے ہیں، نفلوں میں کھڑے ہیں بوڑھے اور اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور دعاؤں میں لگے ہیں اور گھنٹوں کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے راہ میں خوب دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں۔ کرنے والے کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے
کہ جو محفلیں، جو مجلسیں، جو صحبتیں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑیں، بس اس سے وہ لاکھوں روپے کی ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جو ہمیں جگا دیں، ہماری بے ہوشی کی نیند سے ہمیں اٹھا دیں، ہمیں موت کی تیاری پہ لگا دیں، یہ فکر جن مجلسوں سے پیدا ہوتی ہے، بس وہ سب سے بڑا عمل ہے، وہ سب سے بڑا عمل ہے. اور یہ بار بار کرنا پڑے گا. تھوڑا سا احساس، پھر غفلت، پھر احساس، پھر غفلت. اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے ایسی مجلسوں میں بیٹھنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا